اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم شکر ادا کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم اس وقت شکر ادا کر لیں کہ ایک دینی مجلس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کچھ دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ شکر اس پر ہم اس لیے کر لیں کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا اللہ سبحانہ و تعالی کو انتہائی محبوب ہے، اور ایسی مجلسوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسی مجلسیں جیسے ختم ہو جاتی ہے تو ایک فرشتہ ندا کرتی ہے، ان قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات۔ ایسی حالت میں تم اس مجلس سے اپنی جگہ اپنی گھروں کی طرف لوٹ جاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہاری مغفرت کر دیا اور تمہاری گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں سے تبدیل کر دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کے موضوع پر، احادیث کے موضوع پر، دینی مجلسوں کے اعتبار سے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر اور یہاں پر آنا، اور اس لیے تاکہ ہماری ایمانی طاقت زیادہ ہو جائے، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے، ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ جائے۔ اسی لیے دنیاوی کوئی غرض نہیں، دنیاوی کوئی فائدہ نہیں، اور یہ بڑی بات ہے کہ اسی جذبے سے ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ اصل عیش اور اصل خوشیاں وہ تو آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، ختم ہونے والی ہے، ایک امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، موت اور زندگی کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس میں ہم ہر انسان کا امتحان لے لیں، کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ ہے امتحان کے لیے احسن، خوبصورت عمل۔ اس لیے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ عمل مقبول ہے، وہ عمل محمود ہے، وہ عمل قابل قدر ہے جو خوبصورت ہو، اچھا عمل ہو۔ مثلا ایک انسان نماز پڑھتا ہے، ایک انسان نماز پڑھتا ہے، لیکن یہ نماز یا انسان کی کامیابی کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے، اور یہ نماز یا انسان کی ناکامی کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین چور وہی ہے، بدترین چور وہی ہے جو نماز سے بھی چوری کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز سے کیسے چوری ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نماز کی چوری یہی ہے کہ نماز آدمی جلدی جلدی پڑھ لے، اطمینان سے نہ پڑھ لے۔ اب رکوع میں تسبیحات ختم ہی نہیں ہوئے کہ فوراً سجدے پر گئے، اور سجدے میں دوسرے سجدے سے ہاتھ زمین پر ہے، فوراً دوسرے سجدے پر آدمی جائے۔ فرمایا یہ نماز خراب کپڑے میں لپیٹ کر کے نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور یہ نماز بد دعا دیتی ہے۔ اللہ تجھے بھی اس طرح ضائع کر لے جس طرح تو نے مجھے ضائع کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نماز کی بد دعا سے محفوظ رکھے۔
اس لیے اس مجلس میں آنا اس لیے ہوتا ہے کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں جلدی جلدی نہ پڑھے، اطمینان سے پڑھے۔ سجدے میں ہم پڑھتے ہیں، بعض لوگ جلدی جلدی پڑھتے کیا ہے، صبر اللہ صبر اللہ صبر اللہ، صبر اللہ نہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ 3 مرتبہ اطمینان کے ساتھ پڑھنا یہ تو سنت ہے، آدمی زیادہ پڑھنے کی بھی کوشش کر لے۔ اس طرح جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس نماز پر بجائے دوسرے نماز کے 2 3 4 5 منٹ کا وقت زیادہ لگ گیا، لیکن یہ نماز اسی نمازی کے لیے دعا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ایسی کامیابی دے، خوشیاں دے، ہر میدان میں سرخرو تو ہی رہے جس طرح تو نے میری حفاظت کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نماز کی دعا نصیب فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نماز کی بددعا سے محفوظ رکھے۔ تو احسن عمل، اچھا عمل ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی، انتقال ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، حیا والی زندگی تھی، پہلے اپنا سب کچھ کر کے دفنایا گیا۔ دفنانے کے بعد ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو مخاطب ہو کر کے قبر سے بات شروع کر دیا، قبر سے بات شروع کر دیا۔ قبر کو کہتے ہیں یا قبر اتدری من الذی جئنا بها الیک، هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه زوجة علي المرتضى رضي الله تعالى عنه، هذه أم الحسنين رضي الله تعالى عنهما۔ اے قبر تجھے معلوم ہے آج کون تیرے حوالے ہو گیا، آج کون تیرے حوالہ ہو گیا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیوی ہے، یہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ محترمہ ہے۔ اور رب کائنات نے قبر کو گویائی دی، قبر بولنے لگا یا ابا ذر ما انا موضع حسب ولا نسب وانما انا موضع عمل صالح فلا ينجو الا من كثر خيره وسلم قلبه وخالص عمله۔ اے ابو ذر، اللہ پاک نے قبر کو گویائی دی، اے ابو ذر تیری وعظ نصیحت اور تقریر تو میں نے سن لیا، ذرا میرے بھی سن لو، ذرا میرے بھی سن لو۔ اے ابو ذر میں حسب اور نسب کا گر نہیں ہوں، میں حسب اور نسب کا گر نہیں ہوں۔ جس آدمی نے نیک اعمال لے کے آیا اور جس انسان کے عمل کے اندر اخلاص ہو تو میں ان کے لیے جنت کا باغیچہ بنوں گا، میں ان کے لیے جنت کا باغیچہ بنوں گا۔ اصل میں وہ جو ایک بات عورت اپنے بہو سے کہتی ہے تو مقصود بہو کی ہوتی ہے، لیکن سناتی ہے بیٹی کو، سناتی ہے بیٹی کو، لیکن مقصود سنانا بہو کو ہے۔ تو یہاں پر یہ جو قبر جواب دیتے ہیں تو یہ قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے ایک تعلیم ہے۔ ورنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آیا ہے وَسَيْدِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
اور جنت کے عورتوں کا سردار بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوگی۔ اس کو تو جنت، دنیا میں جنت کی خوشخبری مل چکی ہے، لیکن یہ مجھے آپ، میرے آپ کے لیے تعلیم ہے کہ دیکھو یہ قبر کی زندگی ہے، یہ قیامت ہے، یہ آخرت ہے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ بس ہائی دنیا کا بس حواس ہی آواز، دنیا ہی دنیا نہیں۔ اپنے آدمی انسان، عقل مند انسان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ دنیا میں عقل مند انسان مرد ہو یا عورت ہو، غریب ہو یا مالدار ہو، عرب ہو یا عجم ہو، دنیا میں عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کے لیے تیاری کر لے، یہ عقل مند انسان ہے۔ تو انسان دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اپنے موت کو بھولنا نہیں ہے، اپنے آخرت کو بھولنا نہیں ہے، اپنے قبر کو بھولنا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ایک منزل ہے، یہ تو ایک امتحانی مقام ہے، کسی کے 50 سال، کسی کے 60 سال، کسی کے 70 سال، لیکن ایک دن آخر مرنا ہے، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اس سے چند باتیں عرض کر لیتا ہوں، ذرا توجہ کر لیں۔ دیکھو، ایک ہوتے ہیں ان بچوں کے اپنے ماں باپ کے اوپر حقوق کو، ایک ہوتے ہیں ان بچوں کا اپنے ماں باپ کے اوپر حقوق، اور ایک ہوتے ہیں ان ماں باپ کا بچوں کے اوپر حقوق۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں بچے کا سب سے پہلا حق اپنے ماں باپ کے اوپر یہ ہے، جیسے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے ایک کان میں اذان دی جائے اور دوسرے کان میں اقامت دی جائے۔ یہ بچے کا پہلا حق ہے اپنے باپ کے اوپر کہ اس کے ایک کان میں اذان اور اس کے دوسرے کان میں اقامت کر لے۔ دوسرا حق یہ ہے، آپ کے علاقے میں کوئی نیک صالح آدمی ہو، کوئی عالم ہو تو تحنیک کر لے۔ تحنیک کسے کہتے ہیں؟ کوئی کھجور اس نیک صالح آدمی کے منہ میں وہ چبا کر کے تو بچہ کے منہ میں ڈال کر تاکہ بچہ اس کو چوس لے، اسی کو کہتے ہیں تحنیک۔ تو دوسرا حق بچے کا یہ ہے۔ تیسرا حق پھر بچے کا یہ ہے کہ بچے کے سر کے بالوں کو کاٹ کر کے اس کے مقدار میں چاندی صدقہ کر لے۔ علماء کرام آسانی پیدا کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان بالوں کو آپ ترازو میں تول لے، وہ تو تھوڑے سے ہوتے ہیں، کچھ نقدی صدقہ کر لے۔ چوتھا حق پھر اس بچے کا یہ ہے، اگر اللہ پاک نے آپ کو استعداد دی ہے، لڑکا پیدا ہوا تو اس کے اوپر 2 بکرے ذبح کر لے، لڑکی ہے تو اس کے لیے 1 بکری ذبح کر لے۔ بکری ہو، بکرا ہو، بیڑ ہو، دمبا ہو، گائے میں جیسے قربانی کی جاتی ہے تو 1 حصہ لڑکی کے لیے، 2 حصے لڑکے کے لیے، اس میں جو بھی کر سکتے ہیں۔ شرائط ان کے لیے وہی ہے جو قربانی کے جانور کے لیے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اب بکرا تو بکرا اتنا چھوٹا، ہم اس کے بدلے میں گوشت لے گئیں گے، زیادہ لوگوں کو کھلائیں گے، اچھی بات ہے، لیکن آپ کا عقیقہ نہیں ہوا۔ عقیقہ کے لیے یہی شرط ہے، کسی بکری، بکرا، دمبا، دمبی، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، یہی جتنے جانور اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہ شریک کر کے لے گئیں گے، ثواب ملے گا، خیرات ہوگا، لیکن آپ کا عقیقہ نہیں ہوگا۔ پھر 5واں یہ حق جو اس بچے کا ہے، اسی ماں باپ کے اوپر، اب اس بچے کے لیے اچھا نام رکھ لے، اچھا نام۔ اچھا نام اس سے رکھ لے کہ نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے پتہ کیا ہے، کبھی پودوں کے نام
اور کبھی غلوں کے نام اور کبھی شیروں کے نام. چمدر، مستک، شوتل، لاڈو، نڈو، ٹھڈو، بلبلا، چنچنا، پتہ نہیں کیا کیا، غانبول اور لاہور خان، سمندر خان. پتہ نہیں نام سمندر خان ہوگا اور گھر میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا اور نام ہے سمندر خان. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اچھے نام، انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم و باسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. کل قیامت کا دن ہوگا، تمہارا نام لیا جائے گا، تمہارے ماں باپ کا نام لیا جائے گا. فاحسنوا اسماءکم، اپنے بچوں کے لیے اچھے اچھے نام رکھا کرو، اپنے بچوں کے لیے اچھے اچھے نام رکھا کرو. اس سے آپ علیہ السلام کے زمانے میں بعض نام ایسے تھے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو تبدیل کر دیے. تو یہ حق ہو گیا. پھر اس کے بعد اس بچے کا ایک حق اور یہ ہے کہ ماں اس بچے کی تربیت کرے. بچے کا سب سے پہلا مدرسہ جو ہے وہ ماں کا گود ہے. بچے کا سب سے پہلا مدرسہ کیا ہے؟ وہ اپنی ماں کا گود ہے. اس بچے کی تربیت ماں ہی کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. اچھا تربیت یعنی ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا. کوئی چیز اس کو دے دے، بیٹے یہ چیز کس نے دیا؟ تاکہ بیٹا اپنا زبان سے کہے مجھے اللہ نے دیا، مجھے اللہ نے دیا، مجھے اللہ نے دیا. بیٹے کے ذہن کو بچپن سے خراب نہ کرنا کہ دیکھو اگر میں نہ ہوں یا تمہارا باپ نہیں، کتے تجھے کاٹے گی. نہیں، میں ہوں یا نہ ہوں، باپ ہو یا نہ ہو، لیکن پالنے والا ذات ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی ہے. اور ایسی عورتیں بھی گزری ہوئی ہیں. ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کی تربیت کر رہی ہے. جب وہ مدرسہ سے اسکول سے واپس آتا ہے، امی میرے لیے کھانا، بیٹے کھانا نہ میرے پاس ہے نہ تیرے باپ کے پاس ہے، کھانا اللہ سے مانگو. اب امی کیسے مانگ لوں؟ تو کہتے ہیں کہ بیٹے اس طرح نماز پڑھو. اس سے شریعت کا مسئلہ ہے، جب 7 سال کا ہو جائے تو ان کو نماز کا بتایا کر لو. 10 سال کی عمر میں نہ پڑھے، تھوڑا سا پڑھائی بھی ہو تو میرے پاس کہاں سے ہیں؟ تم کیا کر لو؟ اللہ سے مانگو. کیسے مانگو؟ یوں وضو کر لو اور وضو کے بعد یوں نماز پڑھ لو. جب یہ وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو ماں چپکے سے ان کے لیے رکھ دیتی ہے. بچہ نماز سے پارے ہو کر کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، میرے اللہ نے مجھے کھانا دے دیا. کھانا کھاتے ہوئے اب زندگی گزر رہی تھی. ایک دن ایسا آیا ماں کسی کام پر دور گئی ہوئی ہے اور بچے کے آنے کا وقت بھی آ گیا. ماں پریشان ہو گئی، میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی. میرا بیٹا آئے گا، اللہ سے مانگے گا، اس کو نہیں ملے گا، میری محنت ضائع ہو جائے گی. وہاں پریشان، اللہ کی طرف متوجہ. بیٹا جیسے آیا وضو کر لیا، نماز پڑھ لیا. جیسے دیکھ لیا وہاں کھانا پڑا ہوا ہے، اس نے کھانا اٹھا کر کے کھانا کھا لیا. ماں جب دیر سے آئی، بیٹے تو نے کھانا کھا لیا؟ امی جان میں نے کھا لیا. بیٹے کیسے کھا لیا؟ امی جان میں نے نماز پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد میں وہاں جا کر میں نے کھانا کھا لیا. لیکن امی جان آج کے کھانے میں جو لذت تھا وہ لذت پہلے کھانوں میں نہیں تھا. ماں نے کیا کہا؟ بیٹے پہلے میں کھلاتی تھی، میں بناتی تھی، میں چوری چپکے سے رکھتی تھی، آج تجھے اللہ ہی نے کھلا دیا. تو اس لیے اپنے بچوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا، اپنے بچوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرنا، اپنے بچوں کے سامنے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات کو بیان کرنا.
تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، ہمارے دلوں میں بھی ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی، صحابہ کا محبت وہ ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی آ جائے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے گھروں میں ماحول بنائیں گے۔ جب ہمارے گھروں میں ماحول ہوگا تو اس ماحول کی وجہ سے بچے پھر بنیں گے۔ بہرحال یہ بچے کا حق ہے۔ 10 سال کا ہو جائے، علماء کرام بیان کرتے اب ان کے بستروں کو جدا کر دو، یہاں تک کہ 2 بہنیں بھی ایک چارپائی میں اکٹھے وہ سونے کی اجازت 2 بہنوں کے لیے بھی نہیں ہے، 2 بھائیوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ ابھی ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں بعض اوقات ایک آدمی غریب آدمی ہے تو اس کے گھر میں تو اتنے چارپائی نہیں آ سکتے ہیں، چارپائی ضروری نہیں ہے، بس یہ ہے کہ 2 ساتھ ہے، درمیان میں ایک تکیہ رکھ دیا، درمیان میں وہ فرق آ گیا۔ یہی بستروں کے الگ ہونے کا مطلب ہے۔ یسروا ولا تعسروا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی پیدا کر لو، سختی نہ ہو۔ اب غریب آدمی ہے، بچے زیادہ ہے، چھوٹے چھوٹے ہیں، اب گھر میں تو 3 چارپائی رکھ رہے اور چارپائی کے رکھنے کے یہاں نہیں ہے، انہیں تو دری بھی چاہیے، ٹھیک ہے، وہی پر ہو، درمیان میں کوئی تکیہ رکھ کر کے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر عمل ہو جائے، تاکہ ان کی بستریں الگ کر لو۔ پھر اس کے بعد علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب 16 سال کا ہو جائے اب اس کی شادی کر لو۔ یہ نہ کہنا، باپ اس بات میں احتیاط کرے، باپ یہ نہ کہے کہ ابھی ایک کو پالتا ہوں پھر 2 کو میں پالوں گا، میں تو نہیں پال سکتا، تو نہ ایک پال سکتا ہے نہ 2 پال سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو پال سکتے ہیں۔ پالنے والا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات علی ہے، رزق دینے والا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات علی ہے، جو پتھروں کے درمیان میں کیڑوں کو روزی دینے والے ہیں، زمین کے اندر چیونٹیوں کو روزی دینے والے ہیں، پانی کے اندر مچھلیوں کو روزی دینے والے ہیں، جنگلوں میں چیتوں کو روزی دینے والے ہیں، ہوا میں پرندوں کو روزی دینے والے ہیں۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطوانا۔ اگر تم تقوی والی زندگی اختیار کر لو گے اور تم اللہ کے ذات علی کے اوپر توکل کرو گے تو رب کے جناب تمہیں ایسی روزی دیں گے جس طرح پرندوں کو دیتے ہیں، صبح خالی پٹے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پٹے واپس آ جاتے ہیں، اس سے کہ رازق ایک اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں شادی کرنے میں کہتے کہ یہود جب نکاح کرتے ہیں وہ مال کے بلبوتے کے اوپر نکاح کرتے ہیں، عیسائی جب نکاح کرتے ہیں وہ حسن کے بلبوتے پر نکاح کرتے ہیں، مسلمان جب نکاح کرتا ہے تو وہ دین کے بلبوتے کے اوپر نکاح کرے گا۔ تو نکاح میں دینداری کو دیکھ لو، نکاح میں دینداری کو دیکھ لو۔ ہمارے سامنے حضرات صحابہ کرام کی زندگی موجود ہے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ رات کو امیر المؤمنین گشت کے لیے نکلے، گشت کر رہے تھے، مدینہ منورہ کی چھوٹی چھوٹی دیواریں اور کچے کچے کمرے، گشت کر رہے ہیں، رات کو حالات معلوم کر رہے ہیں۔ ایک گھر سے آواز آئی، ماں اپنی بیٹی کی تربیت کر رہی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ایسا نہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے دلوں میں کچھ بات پیدا نہ ہو جائے اور نہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ صحابہ کا تو مقام ہے کہ اگر ایک صحابی نے ایک مٹھی کھجور بھی صدقہ کی ہے، آج کے زمانے کا کوئی پہاڑوں کے پہاڑ سونا صدقہ کر لے اس کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا، اتنا اللہ پاک نے ان کو نوازا، مقام دیا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کی تربیت کر رہی ہے۔ تربیت کے بنیاد پر ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ڈال دو، بیٹی دودھ میں پانی ڈال دو۔
میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ تربیت کے بنیاد پر یہ بات ہرگز نہیں تھا کہ مثال 4 کلو ہے 400 روپے ہوں گے، 1 کلو پانی ڈالا جائے گا تو 500 روپے ہو جائے گی، نہیں پیسوں کے بنیاد پر نہیں تھا۔ اپنے بیٹی کی تربیت کر رہی ہے تاکہ میری بیٹی کی کتنی تربیت ہو گئی، بیٹی دودھ کے اندر پانی ڈال دو۔ بیٹی نے کہا امی جان امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے۔ ابھی باتیں باہر سے سن رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ مزید تربیت کے بنیاد پر ماں نے کہا بیٹی یہ تو آدھی رات کا وقت ہے، یہاں امیر المؤمنین کہاں ہے، ڈال دو امیر المؤمنین اس میں پانی ڈال دو۔ تو بیٹی نے کیا کہا امی جان امیر المؤمنین تو نہیں ہے لیکن امیر المؤمنین کا رب تو موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ماں نے بھی خوشی سے اللہ کے سامنے سجدہ کر دیا، ماں نے بھی اللہ کا شکر ادا کر لیا، اللہ تیرا ہی احسان ہے، تیرا ہی فضل ہے، میری تربیت نے جگہ پکڑ لیا اور میری بیٹی کی تربیت ہو گئی۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کے اوپر نشان لگا دیا۔ گئے گھر، صبح ہوئی، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیوی سے کہا یہ فلاں گھر ہے، اس پر یہ نشانی ہے، اس میں ایک لڑکی ہے اور اس کو اپنے بیٹے کے لیے نکاح کی درخواست کر دو۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جا کر کے لڑکی کو دیکھ لیا، صحیح سالم، نہ کسی کے ساتھ پہلے رشتہ بھی نہیں ہوا تھا، مانگنی بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو بیوی آ کر کے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہنے لگی کہ میں نے تو لڑکی کو دیکھ لیا، ماشاءاللہ بالکل صحیح سالم، کسی اور کے ساتھ مانگنی بھی نہیں ہوئی۔